میرا نام عائشہ ہے، میں اسلام آباد کی رہنے والی ہوں۔ میرا ایک بھائی ہے جو دبئی میں انجینئر ہے اور ابو ڈاکٹر ہیں۔ میں اور امی گھر میں ہوتے ہیں۔ یہ میری سوتیلی ماں ہے۔ میری ماں مر گئی ہے۔ میری ماں کافی اوپن مائنڈڈ ہے، میرے ساتھ ہر قسم کی بات شیئر کرتی ہے۔ تو میرا ابو جو کہ اب کافی عمر کا ہو چکا ہے، اس سے صحیح طرح سے کھیل نہیں ہوتا۔ میری امی کی عمر 30 سال ہے اور میری عمر 18۔ ایک دن میں اور امی گھر میں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں تو امی مجھے باتوں باتوں میں الجھ پڑی۔ جیسا کہ میں نے بولا تھا کہ میں اور میری امی کافی اوپنلی گپ شپ کرتے ہیں، تو امی بولی کہ ایک تو میری زندگی برباد ہو گئی اتنے بڈھے سے شادی کر کے، اور اوپر سے تم لوگوں کی نوکرانی بن کے رہ گئی ہوں۔ پھر میں نے امی سے سوری بولا اور اسے منایا۔ پھر رات کو ابو کا فون آیا کہ وہ ایک ہفتے کے لیے لاہور گئے ہیں ہسپتال کے کسی کام سے، اور میرے ابو اکثر 2-3 مہینے بعد لاہور جایا کرتے تھے، تو امی کال بھائی کو گھر پر منگوایا کرتی تھی۔ تو میں نے خود کبھی کسی ندی نہیں مروائی تھی، نہ ہی مجھے پتہ تھا کہ امی ایسا کرتی ہیں۔ میرے ابو سے چھپ کے تو اس رات بھی امی نے کال کی۔ میں اپنے کمرے میں فلم دیکھ رہی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک رات کے 12 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ امی سوچ رہی تھی کہ میں سو گئی ہوں، وہ چلی گئی دروازہ کھولنے اور میں باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ابو کا لاہور جانا کینسل ہو گیا ہے، ابو گھر آ گئے ہیں۔ پھر امی نے دریاب کا ہاتھ پکڑی ہوئی تھی، ہنس کر لاؤنج میں داخل ہو گئی۔ کال بوائے کا نام دریاب تھا، خوبصورت نوجوان۔ مجھے دیکھ کر امی کا رنگ پیلا ہو گیا۔ لڑکا مجھے دیکھتے ہی جانے لگا کیونکہ اسے پتا تھا کہ امی گھر سے چھپ کر یہ کرتی ہیں، تو امی نے اسے روکا۔ میں اسے بولی امی یہ کون ہے؟ تو امی مجھے رومانٹک نظروں سے دیکھنے لگی اور بولی تمہارے ابو سے کام نہیں ہوتا، اس لیے میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس کو لائی ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بولا تھا کہ میں اور اپنی امی ایک دوسرے کو بہت زیادہ فری ہوتے ہیں۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کا بھی اور بولی کہ دونوں آؤ میرے ساتھ، مجھے پتہ چل گیا ہے آج میری خیر نہیں۔ میں نے امی کو بولا کہ میں کنواری ہوں۔ وہ بولی تم آؤ تو صحیح، بہت ڈر لگ رہا تھا۔ امی بولی ڈرو نہیں، کیونکہ امی بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ پھر مجھے تھوڑی سی تسلی ہو گئی۔ جب کمرے میں چلے گئے تو امی دریاب کو بولی واش روم جا کے فریش ہو جاؤ، اور مجھے گلے لگ گئی۔ تو میں نے پہلے اپنے موبائل میں یہ لسبو ویڈیوز دیکھی تھی۔ پہلے امی مجھے کس کرنے لگی، یہ میری زندگی کی پہلی کس تھی جو میں نے امی نے دی تھی۔ میرے ہونٹ چوسنے لگی، پھر میں امی کے ساتھ دینے لگی۔ پھر امی نے میری نتھی پہ ایک انگلی رکھ دی اور میرے پورے بدن میں جوش دوڑنے لگا۔ پھر بہت مزہ آ رہا تھا۔ اچانک دریاب واش روم سے نکل آیا اور ہم دونوں کے ایسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ اتنے میں امی بولی آؤ میری جان، آج مجھے نہیں میری بیٹی کی ندی کی سیر کرو، تو وہ بھی اور بھی خوش ہو گیا۔ پھر امی نے میرا سر اپنی گود میں رکھ دیا، دریاب میری ٹانگیں کھول دی اور سیدھا میرے اوپر آ کر لیٹ گیا۔ اس کے سینے کے بال بہت گھنے بال تھے جو میرے سینے کی شان پر لگ رہے تھے، تو مجھے اور بھی مزہ آنے لگا۔ مجھے اس کس کرنے لگا، میں بھی اس کے ساتھ دینے لگی۔ پھر امی نے دریاب کو اٹھایا، امی بھی لیٹ گئی۔ دریاب سیدھا امی کی ندی کے مزے لینے لگا۔ امی نے ذرا آہ کی آواز نکالی، ندی پر اپنی زبان سے کر رہا تھا۔ امی کی آواز اور تیز ہو گئی اور دریاب نے منہ ہٹایا اور میرے خیال میں امی کو فارغ کر دیا۔ پھر میرے اوپر آ کر لیٹ گیا۔ میرے ہونٹ 2 منٹ تک چوسنے کے بعد میری سانس رک گئی تھی۔ میں منہ ہٹائی اور تیزی سے سانس لینے لگی تو دریاب نے میرا ایک گول گول منہ پکڑ لیا اور اس کے پہ منہ رکھ دیا، تو میں جیسے جنت میں ہی چلی گئی تھی۔ منہ سے مستی سے اوئی نکلا تو پھر دریاب نے اوپر اٹھ کے طوطا میری امی کے منہ میں دے دیا اور میری امی اس طوطے کو چوسنے لگی اور دریاب مجھے اٹھا کے کس کرنے لگا۔ جب میں اس کا طوطا فل ٹائٹ ہو گیا تو میں ڈر گئی، کیونکہ پہلے اس کا تھوڑا چھوٹا تھا، پھر بعد میں تقریباً 7 انچ لمبا 2 انچ موٹا ہو گیا۔ تو دریاب نے امی کی منہ سے طوطا ہٹایا اور مجھے سیدھا لٹا کر ٹانگیں اوپر کر کے طوطا میری ندی کے
پہ مسلنے لگا۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ میرا سر امی کی گود میں تھا کیونکہ اس سے پتہ تھا کہ یہ کنواری ہے اور میرے بالوں میں ہاتھ لگا رہی تھی۔ مجھے اور بھی مزہ آ رہا تھا۔ پھر سیراب نے میری ٹانگیں اور تھوڑی سی کھول دی۔ میں سمجھ گئی کہ اب میری نازک سی ندی کی خیر نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے جھٹکا دیا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ دھیرے دھیرے طوطے کو آگے پیچھے کرتا گیا، لیکن ابھی تک اس کا طوطا میری ندی میں پورا نہیں گیا تھا اور خون نکلنے لگا۔ پھر اس نے ایک اور جھٹکا دیا اور میری ندی شدید درد ہو گیا۔ آنکھوں پر سایہ چھا گیا۔ میری ندی سے بہت خون بہہ گیا تھا اور دھیرے دھیرے کرنے لگا۔ پھر مزے لے رہی تھی۔ میں بھی فارغ ہو گئی اور ایک بار پھر واش روم گئی اور ندی صاف کی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔